السلام علیکم. آج ہم کلاس 9 انگلش چیپٹر 11 دا ڈیئر ڈپارٹڈ جو کہ ایک پلے ہے اس کی ریڈنگ کریں گے. اس پلے کو ولیم اسٹانلے ہاؤٹن نے لکھا ہے جن کی ڈیٹ آف برتھ 1881 ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ 1913 ہے. دا ڈیئر ڈپارٹڈ عزیز مرحوم. کریکٹرز اینڈ دیئر ریلیشن شپس ان دا ڈیئر ڈپارٹڈ بائی اسٹانلے ہاؤٹن. اسٹانلے ہاؤٹن کے مرحوم عزیز میں کردار اور ان کے تعلقات. اس پلے میں جو سب سے پہلا کریکٹر ہے وہ ہے مسز امیلیا سلیٹر، ڈاٹر آف مسٹر ایبل میری ویدر اینڈ سسٹر آف مسز ایلزابتھ جارڈن. یہ مسٹر ایبل میری ویدر کی بیٹی ہے اور مسز ایلزابتھ جارڈن کی بہن ہے. میریڈ ٹو ہنری سلیٹر. ہنری سلیٹر سے ان کی شادی ہوئی ہے، یعنی ان کے جو شوہر ہیں مسز امیلیا سلیٹر کے جو شوہر ہیں وہ کون ہیں؟ ہنری سلیٹر. مدر آف وکٹوریا سلیٹر، اور وکٹوریا سلیٹر کی ماں ہے کون؟ مسز امیلیا سلیٹر. سیکنڈ ہے ہنری سلیٹر. ہنری سلیٹر کون ہے؟ ہسبینڈ آف امیلیا سلیٹر. امیلیا سلیٹر جو فرسٹ والا کردار تھا اس کا شوہر کون ہے؟ ہنری سلیٹر ہے. سن ان لا آف مسٹر ایبل میری ویدر. مسٹر ایبل میری ویدر کی یہ داماد ہے. فادر آف وکٹوریا سلیٹر، اور وکٹوریا سلیٹر کا باپ ہے. تھرڈ کریکٹر ہے مسز ایلزابتھ جارڈن، ڈاٹر آف مسٹر ایبل میری ویدر. یہ بھی مسٹر ایبل میری ویدر کی بیٹی ہے اینڈ سسٹر آف مسز امیلیا سلیٹر، اور مسز امیلیا سلیٹر کی بہن ہے. میریڈ ٹو بین جارڈن. اس کی شادی بین جارڈن سے ہوئی ہے، یعنی اس کے شوہر کا نام کیا ہے؟ بین جارڈن. فورتھ کریکٹر ہے بین جارڈن. بین جارڈن کون ہے؟ ہسبینڈ آف ایلزابتھ جارڈن. یہ ایلزابتھ جارڈن کا شوہر ہے. سن ان لا آف مسٹر ایبل میری ویدر، اور مسٹر ایبل میری ویدر کا داماد ہے. ففتھ ہے وکٹوریا سلیٹر. وکٹوریا سلیٹر کون ہے؟ ڈاٹر آف امیلیا اینڈ ہنری سلیٹر. یہ امیلیا اور ہنری سلیٹر کی بیٹی ہے. گرینڈ ڈاٹر آف مسٹر ایبل میری ویدر. مسٹر ایبل میری ویدر کی پوتی ہے. نائسی آف ایلزابتھ اینڈ بین جارڈن. ایلزابتھ اور بین جارڈن کی بھانجی ہے. سکسth کریکٹر ہے مسٹر ایبل میری ویدر. یہ کون ہے؟ فادر آف امیلیا سلیٹر اینڈ ایلزابتھ جارڈن. امیلیا سلیٹر اور ایلزابتھ جارڈن کا باپ ہے. گرینڈ فادر آف وکٹوریا سلیٹر، اور وکٹوریا سلیٹر کا نانا ہے. اگر ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ مسٹر ایبل میری ویدر اس کی دو بیٹی ہیں. کون کون؟ مسز امیلیا سلیٹر اور مسز ایلزابتھ جارڈن. یہ دونوں مسٹر ایبل میری ویدر کی بیٹیاں ہیں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی کیا لگیں؟ سسٹر لگیں. اب ان میں سے جو ایک بہن ہے مسز امیلیا سلیٹر، اس کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ہنری سلیٹر. ان دونوں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے وکٹوریا سلیٹر. اب جو مسٹر ایبل میری ویدر کی دوسری بیٹی ہے اس کے شوہر کا نام ہے بین جارڈن. مسز امیلیا سلیٹر اور ہنری سلیٹر کی جو بیٹی ہے وہ مسز ایلزابتھ جارڈن اور اس کے شوہر کی کیا لگی؟ بھانجی لگی. اور اس کا جو نانا ہے وہ کون ہے؟ مسٹر ایبل میری ویدر. The opening scene of Dear Departed is set in the living room of the Slater family's house. مرحوم عزیز کا افتتاحی منظر سلیٹر فیملی کے گھر کے رہنے والے کمرے میں ترتیب دیا گیا ہے. Designed in the style of an early 20th century Edwardian home, جسے 20ویں صدی کے ابتدائی ایڈورڈین گھر کے اندر میں ڈیزائن کیا گیا ہے. The room is modest and functional, reflecting the middle class status of the family. کمرہ معمولی اور فعال ہے جو خاندان کے متوسط طبقے کی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے. It serves as the play's sole location, creating an intimate and focused environment for the events that unfold. یہ ڈرامے کے واحد مقام کے طور پر کام کرتا ہے جو منظر عام پر آنے والے واقعات کے لیے ایک مباشرت اور مرکوز ماحول پیدا کرتا ہے. As the scene opens, the living room is arranged with a large central dining table covered with a white cloth. جیسے ہی منظر کھلتا ہے لیونگ روم کو سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی ایک بڑی مرکزی کھانے کی میز کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے.
The table is surrounded by chairs. میز کرسیوں سے گھیرا ہوا ہے. To one side of the room there is a sofa positioned for seating, while other simple chairs and a small side table complete the arrangement. کمرے کے ایک طرف بیٹھنے کے لیے ایک صوفہ رکھا گیا ہے جبکہ دوسری سادہ کرسیاں اور ایک چھوٹی سائڈ ٹیبل اس انتظام کو مکمل کرتی ہے. The furniture is practical and slightly worn, consistent with the family's lifestyle. فرنیچر عملی اور قدرے پہنچا ہوا ہے، خاندان کے طرز زندگی کے مطابق ہے. At the back of the room there is a staircase leading to the upper part of the house. کمرے کے پچھلے حصے میں ایک سیڑھی ہے جو گھر کے اوپری حصے کی طرف جاتی ہے. The decor in the room is simple and functional. کمرے میں سجاوٹ سادہ اور فعال ہے. A mantel piece displays a clock. ایک mantel piece ایک گھڑی دکھاتا ہے. There may also be a sideboard or a cabinet against one wall. ایک دیوار کے خلاف سائڈ بورڈ یا کابینہ بھی ہو سکتی ہے. Framed photographs hang on the walls, enhancing the everyday family atmosphere. فریم شدہ تصاویر دیواروں پر نکلی ہوئی ہیں، روزمرہ کے خاندانی ماحول کو بڑھا رہی ہیں. The lighting is soft, provided by lamps or candles, casting a warm but slightly dim glow. روشنی نرم ہے جو لیمپ یا موم بتیاں فراہم کرتی ہیں جو گرم لیکن قدرے مدھم چمکتی ہیں. The overall atmosphere is calm, with an air of formality typical of the period. مجموعی طور پر ماحول پرسکون ہے اس دورانیے کی مخصوص رسمی ہوا کے ساتھ. The muted color palette of brown, cream and grey adds to the conservative or somewhat sombre tone of the room. بھورے، کریم اور گرے کا خاموش رنگ پیلٹ کمرے کے قدامت پسند اور کسی حد تک سنجیدہ لہجے میں اضافہ کرتا ہے. The room also has a door leading outside, positioned to one side. کمرے میں ایک دروازہ بھی ہے جو باہر کی طرف جاتا ہے، ایک طرف کھڑا ہے. One act play. A one-act play is a short dramatic work that is structured within a single act, meaning it does not have multiple acts like traditional plays. ایک ایکٹ ڈرامہ ایک مختصر ڈرامائی کام ہے جو ایک ایکٹ کے اندر تشکیل دیا جاتا ہے، یعنی اس میں روایتی ڈراموں کی طرح متعدد اداکاری نہیں ہوتی. It typically runs for about 15 to 60 minutes depending on the length of the script. یہ عام طور پر اسکرپٹ کی لمبائی کے لحاظ سے تقریباً 15 سے 60 منٹ تک چلتا ہے and features a straightforward plot, limited characters and a single setting. اور اس میں ایک سیدھا سادہ پلاٹ، محدود کردار اور ایک ہی ترتیب میں شامل ہے. Characteristics of a one-act play. Single act structure. واحد ایکٹ کا ڈھانچہ. Unlike full-length plays divided into multiple acts and scenes, a one-act play unfolds within one continuous act. مکمل طویل ڈراموں کے برعکس جو کئی ایکٹس اور مناظرات میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک ایکٹ کا ڈرامہ ایک ہی مسلسل عمل میں پیش ہوتا ہے. فوکسڈ پلاٹ. مرکوز کہانی. The story is a fun, concise focusing on a specific situation, conflict or theme that can be resolved or explored within a short time frame. کہانی عموماً مختصر اور جامع ہوتی ہے جو ایک مخصوص صورتحال، تنازع یا تھیم پر مرکوز ہوتی ہے جسے ایک مختصر وقت میں حل یا دریافت کیا جاتا ہے. There is usually no time for subplots and the narrative stays focused on the central issue or event. عموماً ذیلی کہانیاں نہیں ہوتی اور سارا بیانیہ مرکزی مسئلے یا واقعے پر مرکوز رہتا ہے. Limited characters. محدود کردار. One-act plays generally have a small cast of characters, making it easier for the audience to engage with and understand the relationships and dynamics quickly. ایک ایکٹ کے ڈراموں میں کرداروں کی تعداد کم ہوتی ہے
جس سے ناظرین کو ان کے درمیان تعلقات اور رویوں کو جلدی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سنگل سیٹنگ، واحد مقام۔ The action typically takes place in one location, such as room, a park, or any other confined space, which helps maintain continuity and focus. کارروائی عام طور پر ایک ہی مقام پر ہوتی ہے، جیسے کمرہ، پارک یا کوئی اور محدود جگہ، جس سے کہانی کا تسلسل اور توجہ برقرار رہتی ہے۔ انٹینس اور کوئک پیکڈ، شدت یا تیز رفتار۔ Owing to its shorter duration, a one-act play often jumps directly into the action or conflict, building intensity quickly to keep the audience engaged. مختصر دورانیے کی بنا پر ایک ایکٹ کے ڈرامے فوراً کارروائی یا تنازع میں شامل ہو جاتے ہیں، شدت کو فوراً بڑھا کر ناظرین کی دلچسپی برقرار رکھتے ہیں۔ تھیم سینٹرڈ، موضوع پر مرکوز۔ One act plays usually revolve around a central theme such as justice, morality, or a social issue, allowing the playwright to convey a powerful message concisely. ایک ایکٹ کے ڈرامے عموماً کسی مرکزی تھیم جیسے انصاف، اخلاقیات یا سماجی مسائل کے گرد گھومتے ہیں، جس سے مصنف کو مختصر اور اثر انگیز پیغام پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ پرپس آف اے ون ایکٹ پلے، ایک ایکٹ ڈرامے کا مقصد۔ ون ایکٹ پلیز are often used to explore a single idea or a moment in depth, providing the audience with a focused and impactful experience. ایک ایکٹ کے ڈرامے عموماً کسی ایک خیال یا لمحے کی گہرائی میں جا کر اس کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ ناظرین کو ایک مرکوز اور پر اثر تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ They are popular in school productions, theatre festivals, and community theatres because of their simplicity, shorter runtime, and ease of production. یہ اسکول کی پیشکشوں، تھیٹر فیسٹیولز اور کمیونٹی تھیٹرز میں اپنی سادگی، مختصر دورانیے اور پروڈکشن کی آسانی کی وجہ سے بہت مقبول ہیں۔ اب یہاں سے پلے شروع ہو رہا ہے۔ مسز سلیٹر کہتی ہیں، Sharply, Victoria, Victoria, do you hear? Come in, will you? تیزی سے، Victoria, Victoria, کیا تم سن رہی ہو؟ اندر آؤ، کیا تم؟ Mrs. Slater closes window and puts the blind straight, and then return to her work at the table. Victoria, precious girl of fun, dressed in color, enters. Mrs. Slater کھڑکی بند کرتی ہیں اور پردہ سیدھا کرتی ہیں اور پھر اپنے کام کی طرف واپس آتی ہیں۔ وکٹوریا ایک ذہین لڑکی جو اکثر رنگین کپڑے پہنے رکھتی ہے، اندر آتی ہے۔ مسز سلیٹر کہتی ہیں، I'm amazed at you, Victoria. I really am. میں آپ پر حیران ہوں، وکٹوریا، میں واقعی ہوں۔ How you can gallivanting about in the street with your grandfather lying dead and cold upstairs, I don't know. آپ اپنے دادا کے اوپر مردہ اور سرد ہونے کے باوجود سڑکوں میں گھومنے کا کیسے ارادہ کر سکتی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ Be off now and change your dress before your Aunt Elizabeth and your Uncle Ben come. اب جاؤ، اپنا لباس بدل کے آؤ، اس سے پہلے کہ آپ کی خالہ ایلزابیتھ اور آپ کے چچا بین آ جائیں۔ It would never do for them to find you in color. ان کے لیے آپ کا رنگین لباس دیکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ وکٹوریا کہتی ہیں، What are they coming for? They have not been here for ages. وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ وہ تو کافی عرصے سے یہاں نہیں آئے۔ مسز سلیٹر کہتی ہیں، They are coming to talk over poor grandpa's affairs. وہ آپ کے دادا کے معاملات پر بات کرنے آ رہے ہیں۔ Your father sent them a telegram as soon as we found he was dead. آپ کے والد نے جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں انہیں ایک ٹیلی گرام بھیجا۔ A noise is heard. Good gracious, that's never them. ایک آواز سنائی دیتی ہے، خدا کی قسم، کیا وہ واقعی وہ ہیں؟ Mrs. Slater hurries to the door and opens it. مسز سلیٹر دروازے کی طرف بھاگتی ہیں اور اسے کھولتی ہیں۔ No thank goodness,
اٹس اونلی یور فادر. نہیں، خدا کا شکر ہے، یہ تو صرف آپ کے والد ہیں. ہینری سلیٹر, a stooping heavy man with a drooping mustache, enters. ہینری سلیٹر ایک جھکنے والا بھاری آدمی جو ایک لٹکتے ہوئے مونچھ کے ساتھ داخل ہوتا ہے. He is wearing a black tailcoat, grey trousers, a black tie and a bowler hat. He carries a little paper parcel. وہ ایک سیاہ ٹیل کوٹ، سرمئی پینٹ، سیاہ ٹائی اور ایک بولر ہیٹ پہنے ہوئے ہے. وہ ایک چھوٹا کاغذی پارسل اٹھائے ہوئے ہے. ہینری کہتا ہے ناٹ کم یٹ. ابھی تک وہ نہیں آئے. مسز سلیٹر کہتی ہیں یو کین سی دے ہیو ناٹ. کانٹ یو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہیں آئے. کیا آپ نہیں دیکھ سکتے؟ ناؤ وکٹوریا بی آف اپ اسٹیئرس اینڈ دیٹ کوئک. اب وکٹوریا فوراً اوپر جاؤ اور جلدی کرو. پٹ یور وائٹ فراک آن ود اے بلیک سیش. اپنا سفید لباس پہن لو جس کے ساتھ ایک سیاہ سیش ہو. وکٹوریا گوز آؤٹ. وکٹوریا باہر جاتی ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں ٹو ہینری. ہینری سے آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ بٹ اٹس دا بیسٹ وی کین ڈو till our new blacks ready, and Ben and Elizabeth will never have thought about mourning yet, so we will outshine them there. میں مطمئن نہیں ہوں لیکن یہ بہترین ہے جو ہم اپنی نئی سیاہ چیز آنے تک کر سکتے ہیں، اور بین اور ایلزابیتھ نے ابھی تک سوگ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، تو ہم وہاں ان سے آگے نکل جائیں گے. ہینری sits in the armchair by the fire. ہینری آگ کے قریب آرام سے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. گیٹ یور بوٹس آف ہینری. ایلزابیتھس دیٹ پرائنگ شی نوٹسز the least speck of dirt. اپنے جوتے اتار لو ہینری. ایلزابیتھ اتنی چھان بین کرنے والی ہے کہ وہ سب سے چھوٹے داغ کو بھی نوٹ کرتی ہے. ہینری کہتا ہے آئی ایم ونڈرنگ if they will come at all. میں سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ آئیں گے بھی. When you and Elizabeth quarreled, she said she had never set foot in your house again. جب تم اور الزابیتھ جھگڑ رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ وہ دوبارہ تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھے گی. مسز سلیٹر کہتی ہیں she will come fast enough after her share of what grandfather's left. وہ جلد ہی اپنے دادا کے چھوڑے ہوئے حصے کے لیے آ جائے گی. You know how hard she can be when she likes. تم جانتے ہو کہ وہ جب چاہے کتنی سخت ہو سکتی ہے. Where she gets it from, I can't tell. اسے یہ کہاں سے ملا میں نہیں بتا سکتی. Mrs. Slater unwraps the parcel Henry was brought. It contains an apple pie which she puts on a dish on the table. Mrs. Slater ہینری کے لائے ہوئے پیکٹ کو کھولتی ہے. اس میں ایک سیب کا پائی ہے جسے وہ میز پر ایک ڈش میں رکھ دیتی ہے. ہینری کہتا ہے I suppose it's in the family. مجھے لگتا ہے کہ یہ خاندان میں ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں What do you mean by that, ہینری سلیٹر؟ تمہارا اس سے کیا مطلب ہے ہینری سلیٹر؟ ہینری کہتا ہے I was referring to your father, not to you. Where are my slippers? میں تمہارے والد کی بات کر رہا تھا، تمہاری نہیں. میرے چپل کہاں ہیں؟ مسز سلیٹر کہتی ہیں in the kitchen, but you want a new pair. Those old ones are nearly worn out. وہ کچن میں ہیں لیکن تمہیں ایک نئی جوڑی چاہیے ہے، وہ پرانی تقریباً بوسیدہ ہو چکی ہیں. nearly breaking down, تقریباً ٹوٹتے ہوئے. You don't seem to realize what it's costing me to bear up like I am doing. تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے اس طرح سنبھالنا کتنا مہنگا پڑ رہا ہے. My heart's fit to break when I see the little trifles that belonged to grandfather lying around and think he will never use them again. میرا دل ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ دادا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں وہاں پڑی ہیں اور سوچتا ہوں کہ وہ انہیں دوبارہ کبھی استعمال نہیں کرے گا. Briskly, چست ہو کر. Here,
You had better wear these slippers of grandfather's now. यहाँ तुम्हें अब दादा के ये चप्पल पहनने चाहिए. It's lucky he had just got a new pair. खुशकिस्मती से वो अभी एक नई जोड़ी ले चुके थे. हेनरी कहता है, They will be very small for me, my dear. वो मेरे लिए बहुत छोटे होंगे प्यारे. मिसेस लेटर कहती हैं, They will stretch, won't they? I'm not going to have them wasted. वो खींच जाएंगे. मैं नहीं चाहती कि वो ज़ाया हों. She has finished laying the table. उसने मेज़ बिछाना ख़त्म कर लिया है. Henry, I have been thinking about that bureau of grandfather's that's in his bedroom. Henry, मैं उस ब्यूरो के बारे में सोच रही थी जो दादा के बेडरूम में है. You know I always wanted to have it after he died. तुम जानते हो कि मैं हमेशा चाहती थी कि वो इनकी मौत के बाद मुझे मिले. हेनरी कहता है, You must arrange with Elizabeth when you are dividing things up. जब तुम चीज़ें तकसीम कर रहे हो तो एलिज़ाबेथ के साथ इसका इंतज़ाम कर लेना. मिसेस लेटर कहती हैं, Elizabeth's that sharp. She will see I'm after it. And she will drive a hard bargain over it. What it is to have a low money grubbing spirit. एलिज़ाबेथ इतनी चालाक है कि वो देख लेगी कि मैं इसके पीछे हूँ और वो इस पर सख्त सौदा कर लेगी. अरे पैसे के लालची रूह का क्या हाल है. हेनरी कहता है, Perhaps she is going her eye on the bureau as well. शायद उसकी नज़र भी ब्यूरो पर है. मिसेस लेटर कहती हैं, She has never been here since grandfather bought it. If it was only down here instead of in his room, she had never guessed it was not our own. वो कभी यहाँ नहीं आई जब दादा ने इसे ख़रीदा. अगर ये यहाँ नीचे होता बजाय इसके कमरे में तो वो कभी भी ये नहीं सोचेगी कि ये हमारा नहीं है. हेनरी कहता है, Startled, Amelia, he rises. वो हैरान होकर कहता है, अमेलिया, और वहाँ से उठ जाता है. मिसेस लेटर कहती हैं, Henry, why should not we bring that bureau down here now? We could do it before they come. Henry, हमें अब इस ब्यूरो को यहाँ क्यों नहीं लाना चाहिए? हम ये इनके आने से पहले कर सकते हैं. हेनरी कहता है, Stupefied, I would not care to. हैरान होकर, मैं ये नहीं करना चाहूँगा. मिसेस लेटर कहती हैं, Don't look so daft. Why not? इतने बेवकूफ़ क्यों लग रहे हो? क्यों नहीं? हेनरी कहता है, It does not seem delicate somehow. ये कुछ नाजुक नहीं लगता. मिसेस लेटर कहती हैं, We could put that shabby old chest of drawers upstairs where the bureau is now. हम इस बोसीदा पुराने दराज को ऊपर रख सकते हैं जहाँ अब ब्यूरो है. एलिज़ाबेथ could have that and welcome. एलिज़ाबेथ इसे ले सकती है और खुश आमदीद कर सकती है. I have always wanted to get rid of it. मैं हमेशा इसे यहाँ से निकालना चाहती थी. She points to the drawers. वो दराज की तरफ इशारा करती है. हेनरी कहता है, Suppose they come when we are doing it. अगर वो आ जाएं जब हम ये काम कर रहे हों. मिसेस लेटर कहती हैं, I will fasten the front door. Get your coat off. मैं सामने का दरवाज़ा बंद कर दूंगी. अपना कोट उतार लो. Henry, we will change it. Henry, हम इसे तब्दील करेंगे. Mrs. Letter goes out to fasten the front door. Henry takes his coat off. Mrs. Letter reappears. मिसेस लेटर बाहर जाकर दरवाज़ा बंद करने लगती हैं. हेनरी अपना कोट उतारता है. मिसेस लेटर कहती हैं, I will run up and move the chairs out of the way. मैं ऊपर जाकर कुर्सियां हटा दूंगी. Victoria appears dressed according to her mother's instructions. विक्टोरिया आती है. अपनी माँ की हदायत के मुताबिक उसने लिबास पहना हुआ होता है. विक्टोरिया कहती है, Will you fasten my frock up the back, mother? क्या आप मेरी पीछे से लिबास बांध देंगी, माँ? मिसेस लेटर कहती हैं, I am busy
Get your father to do it. میں مصروف ہوں. اپنے باپ سے کہو کہ یہ کام کرے. Mrs. Slater hurries upstairs and Henry fastens the frock. Mrs. Slater اوپر تیز قدموں سے جاتی ہے اور ہینری لباس باندھتا ہے. وکٹوریا کہتی ہے What have you got your coat off for, father? آپ نے اپنا کوٹ کیوں اتارا ہے پاپا؟ ہینری کہتا ہے Mother and me is going to bring grandfather's bureau down here. ماں اور میں دادا جان کا بیورو یہاں لانے جا رہے ہیں. وکٹوریا کہتی ہے After a moment's thought. کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہتی ہے Are we pinching it before Aunt Elizabeth comes? کیا ہم یہ خالہ الزبیتھ کے آنے سے پہلے چرا رہے ہیں؟ ہینری کہتا ہے Shocked, حیران ہو کر No my child. نہیں میری بچی. Grandpa gave it to your mother before he died. دادا نے یہ تمہاری ماں کو مرنے سے پہلے دیا تھا. وکٹوریا کہتی ہے This morning. آج صبح. ہینری کہتا ہے Yes. ہاں. وکٹوریا کہتی ہے He was drunk this morning. وہ تو آج صبح نشے میں تھے. ہینری کہتا ہے Hush. You must not say he was drunk now. خاموش رہو. اب تمہیں کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ نشے میں تھے. Henry has fastened the frock and Mrs. Slater appears carrying a handsome clock under her arm. ہینری نے لباس باندھ لیا اور مسز سلیٹر ایک خوبصورت گھڑی اٹھائے ہوئے آتی ہیں. مسز سلیٹر کہتی ہیں I thought I had fetched this down as well. میں نے سوچا کہ یہ بھی لے آؤں. She puts it on the mantelpiece. Our clocks worth nothing and this always appealed to me. وہ اسے الماری پہ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے ہماری گھڑی کی کوئی قیمت نہیں ہے اور یہ ہمیشہ مجھے پسند رہی ہے. وکٹوریا کہتی ہے That's grandpa's clock. یہ تو دادا جان کی گھڑی ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں چٹ. Be quiet. It's ours now. چپ. خاموش ہو جاؤ. یہ اب ہمارا ہے. Come Henry, lift your end. آؤ ہینری اپنا حصہ اٹھاؤ. Victoria, don't breathe a word to your aunt about the clock and the bureau. Victoria, اپنی خالہ کو اس گھڑی اور اس بیورو کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بتانا. They carry the chest of drawer through the doorway. وہ دراز کو دروازے سے باہر لے جاتے ہیں. وکٹوریا کہتی ہے to herself, اپنے آپ سے ہی کہتی ہے I thought we had pinched them. میں نے سوچا ہے کہ ہم نے انہیں چوری کر لیا ہے. After a short pause, there is a sharp knock at the front door. تھوڑی دیر کے بعد سامنے کے دروازے پر تیز دستک ہوتی ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں From upstairs. اوپر سے کہتی ہیں Victoria, if that's your aunt and uncle, you are not to open the door. وکٹوریا, اگر یہ تمہاری خالہ اور انکل ہیں تو تمہیں دروازہ نہیں کھولنا. وکٹوریا peeped through the window. وکٹوریا کھڑکی سے جھانکتی ہے. وکٹوریا کہتی ہے Mother, it's them. ماں, یہ وہ لوگ ہیں. مسز سلیٹر کہتی ہیں You are not to open the door till come down. آپ دروازہ نہیں کھولیں گی جب تک میں نیچے نہ آ جاؤں. Knocking repeated. دروازے پر دوبارہ دستک بجتی ہے. Let them knock away. انہیں دستک دینے دو. There is a heavy bumping noise. ایک بھاری دھماکے کی آواز آتی ہے. Mind the wall, Henry. دیوار کا خیال رکھنا ہینری. Henry and Mrs. Slater, very hot and flushed, stagger in with a pretty old-fashioned bureau containing a locked desk. Henry اور Mrs. Slater بہت گرم اور سرخ ایک قدیم طرز کی الماری کے ساتھ آتے ہیں جس میں ایک مقفل ڈیسک ہے. وہ اسے وہاں رکھتے ہیں جہاں دراز تھا اور سجاوٹ وغیرہ کو سیدھا کرتے ہیں. They put it where the chest of drawers was and straightened the ornaments, etc. وہ اسے وہاں رکھتے ہیں جہاں دراز تھا اور سجاوٹ وغیرہ کو سیدھا کرتے ہیں. The knocking is repeated. دستک دوبارہ ہوتی ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں That was a near thing. یہ ایک قریب کی بات تھی. Open the door, Victoria. Now, Henry, get your coat on. دروازہ کھولو وکٹوریا. اب ہینری اپنی کوٹ پہن دو. She helps him. وہ اس کی مدد کرتی ہے. ہینری کہتا ہے Did we knock much plaster off the wall?
کیا ہم نے دیوار سے بہت سا پلسٹر توڑ دیا ہے؟ مسز سلیٹر کہتی ہیں نیور مائنڈ دا پلاسٹر، پلسٹر کی پرواہ نہ کرو. ڈو آئی لک آئی رائٹ، کیا میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ اسٹریٹننگ ہر ہیئر ایٹ دا گلاس، آئینے میں اپنے بال سیدھے کرتے ہوئے. جسٹ واچ ایلزابیتھ's فیس وین شی سیز وی آر آل ان ہاف مارننگ. بس ایلزابیتھ کے چہرے کو دیکھنا جب وہ دیکھے گی کہ ہم سب آدھے سوگ میں ہیں. throwing him tidbits, take hits and sit down. اسے ٹکڑے دیتے ہوئے یہ لو اور بیٹھ جاؤ. try and look as if we had been waiting for them. کوشش کرو کہ ایسا لگے جیسے ہم ان کا انتظار کر رہے تھے. ہنری sits in the armchair and Mrs. Slater left off table. ہنری آرم چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور مسز سلیٹر میز کی بائیں طرف بیٹھی تھی. They read ostentatiously. وہ نمایاں طور پر پڑھتے ہیں. وکٹوریا ushers in Ben and Mrs. Jordan. وکٹوریا بین اور مسز جارڈن کو اندر لاتی ہے. The latter is stout, complacent woman with an impassive and an irritating of being always right. مسز جارڈن ایک موٹی مطمئن عورت ہیں جن کا چہرہ بے حسی اور ہمیشہ صحیح ہونے کی پریشان کن ہوا ہے. She is wearing a complete and deadly outfit of new mourning crowned by a great black hat with plumes. وہ نئے سو کے مکمل اور مہلک لباس میں ملبوس ہیں جس پر ایک بڑا سیاہ ٹوپی ہے جس پر پرندے ہیں. Ben is also in complete new mourning with black gloves and a band round his head. بین بھی مکمل نئے سوگ میں ہے سیاہ دستانے اور اپنی ٹوپی کے گرد ایک پٹی کے ساتھ. He is a rather jolly little man, accustomed to be humorous, but at present trying to adapt himself to the regrettable occasion. وہ ایک خوش مزاج چھوٹے آدمی ہیں جو مزاحیہ ہونے کا عادی ہے، لیکن اس وقت وہ افسوسناک موقع کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. He has a bright, chirpy little voice. اس کی آواز روشن اور چہچہی سی ہے. Mrs. Jordan sails into the room and solemnly goes straight to Mrs. Slater and kisses her. Mrs. Jordan کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور سنجیدگی سے سیدھے مسز سلیٹر کے پاس جا کر انہیں چومتی ہیں. The men shake hands. مرد ہاتھ ملاتا ہے. Mrs. Jordan, not a word is spoken. مسز جارڈن نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. مسز سلیٹر furtively inspect the new morning. مسز سلیٹر پرتجسس انداز میں نئے غمزدہ شخص کا معائنہ کرتے ہیں. مسز جارڈن کہتی ہیں well Amelia and he is gone at last. خیر امیلیا اور وہ آخر کار چلا گیا. مسز سلیٹر کہتی ہیں yes he is gone. جی ہاں وہ چلا گیا. He was 72 fortnight last Sunday. وہ پچھلے اتوار کو 72 سال کا تھا. She sniffs back a tear. وہ ایک آنسو کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. Mrs. Jordan sits on the left of the table. Mrs. Jordan میز کے بائیں طرف بیٹھی ہیں. Mrs. Slater on the right. Mrs. Slater دائیں طرف. Henry in the armchair. ہنری آرام کرسی پر بیٹھا ہے. Ben on the sofa with Victoria near him. Ben صوفے پر بیٹھا ہے اور وکٹوریا اس کے قریب ہے. Ben کہتا ہے چرپلی، خوش دلی سے کہتا ہے Now Amelia you must not give way. اب امیلیا تمہیں ہار نہیں ماننی چاہیے. We have all got to die sometime or other. ہم سب کو کبھی نہ کبھی مرنا ہے. It might have been worse. یہ بدتر بھی ہو سکتا تھا. مسز سلیٹر کہتی ہیں I don't see how. میں نہیں دیکھتی کہ کیسے. بین کہتا ہے It might have been one of us. یہ ہم میں سے کسی کا بھی ہو سکتا تھا. ہنری کہتا ہے It's taken you a long time to get her, Elizabeth. تم یہاں آنے میں کافی وقت لگا گئی ایلزابتھ. مسز جارڈن یعنی ایلزابتھ کہتی ہے اوہ I could not do it. I really could not it. اوہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں واقعی یہ نہیں کرنا چاہتی تھی. مسز سلیٹر کہتی ہیں suspiciously. could not do what?
شک کی نگاہ سے کہتی ہے کیا نہیں کر سکتی؟ مسز جارڈن کہتی ہیں I could not start without getting the morning. Glancing at her sister. میں نے بغیر سوگ کے شروع نہیں کیا. اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے وہ یہ کہتی ہے. مسز سلیٹر کہتی ہے We have ordered ours. You may be sure. ہم نے اپنا منگوا لیا ہے. آپ یقین رکھیں. Acidly. تیز لہجے میں کہتی ہے I never could fancy buying ready-made things. کبھی تیار شدہ چیزیں خریدنے کا خیال نہیں آیا. مسز جارڈن کہتی ہیں No, for myself it's such a relief to get into the black. نہیں, میرے لیے یہ بہت سکون کی بات ہے کہ میں سیاہ لباس میں آ سکوں. And now perhaps you will tell us all about it. اور اب شاید آپ ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ بتائیں گی. What did the doctor say? ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ مسز سلیٹر کہتی ہیں Oh, he's not been near yet. Oh, وہ ابھی تک نہیں آئے. مسز جارڈن کہتی ہیں Not been near, نہیں آئے. بین کہتا ہے In the same breath. Did not you send for him at once? ایک ہی سانس میں کہتا ہے کیا آپ نے انہیں فوراً بلایا نہیں؟ مسز سلیٹر کہتی ہیں Of course I did. یقیناً میں نے بلایا. Do you take me for a fool? کیا آپ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں؟ Sent Henry at once for Dr. Pringle, but he was out. میں نے ہنری کو فوراً ڈاکٹر پرنگل کے پاس بھیجا تھا لیکن وہ باہر تھے. بین کہتا ہے You should have gone for another. ایلیزا, آپ کو کسی اور کے پاس جانا چاہیے تھا, ہے نا ایلیزا؟ مسز جارڈن کہتی ہیں Oh yes, it's a fatal mistake. اوہ جی ہاں, یہ ایک مہلک غلطی ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں Pringle attended him when he was alive and Pringle shall attend him when he is dead. Pringle نے انہیں اس وقت دیکھا جب وہ زندہ تھے اور Pringle ہی انہیں مردہ ہونے پر دیکھے گا. That's professional attitude. یہ پیشہ ورانہ آداب ہیں. بین کہتا ہے Well, you know your own business best, but آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اپنا کام سب سے بہتر ہے, لیکن مسز جارڈن کہتی ہیں Yes, it's a fatal mistake. جی ہاں, یہ ایک مہلک غلطی ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں Don't talk so silly. اتنی بے وقوفی سے بات مت کرو. Elizabeth, what could you a doctor have done? ڈاکٹر نے کیا ہی فائدہ پہنچانا تھا. مسز جارڈن کہتی ہیں Look at the many cases of persons being restored to life hours after they were thought to be gone. دیکھو کتنے معاملات ہیں جہاں لوگوں کو کئی گھنٹوں بعد زندہ واپس لایا گیا جب انہیں سمجھ آ گئی. ہنری کہتا ہے That's when they have been drowned. یہ تو تب ہوتا ہے جب وہ ڈوب کر مرتا ہے. Your father was not drowned. آپ کے والد ڈوبے نہیں تھے ایلزابیتھ. بین مزاحیہ انداز میں کہتا ہے اس کا ڈر تو نہیں تھا. If there was one thing he could not bear it was water. اگر ایک چیز تھی جو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ پانی تھا. He laughs but no else does. وہ ہنستا ہے لیکن کوئی اور نہیں ہنستا. مسز جارڈن کہتی ہیں Pained. Ben. Ben is crushed at once. پریشان ہو کر کہتی ہیں Ben. Ben فوراً دکھی ہو جاتا ہے. مسز لیٹر کہتی ہیں Be quiet. I'm sure he was regular enough. ناراض ہو کر کہتی ہیں مجھے یقین ہے کہ اس نے باقاعدگی سے دھویا ہوگا. مسز جارڈن کہتی ہیں If he did take a drop too much at times, we will not dwell on that now. اگر اس نے کبھی کبھی زیادہ پی لیا تو ہم اس پر اب نہیں رکیں گے. مسز لیٹر کہتی ہیں Father had been married this morning. والد آج صبح بہت خوش تھے. He went out soon after breakfast to pay his insurance. وہ ناشتے کے فوراً بعد اپنی انشورنس کی ادائیگی کے لیے باہر گیا. بین کہتا ہے My word, it's a good thing he did. میری بات ہے یہ اچھی بات ہے کہ وہ گیا. مسز جارڈن کہتی ہیں He always was thoughtful in that way. وہ ہمیشہ اس طرح خیال رکھنے والا تھا. He was too honorable to have gone without paying his premium. وہ اپنے پریمیم کی ادائیگی کیے بغیر نہیں جا سکتا تھا. مسز لیٹر کہتی ہیں
Well, he must have gone down to the Rhine of Bells afterwards. खैर इसे बाद में Rhine of Bells जाना चाहिए था. For he came in as merry as a sand boy, I says. क्योंकि वो इतना खुश होकर आया था कि मैंने कहा, We are only waiting Henry to start dinner. हम सिर्फ हेनरी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि रात का खाना शुरू कर सकें. डिनर, ही सेज, आई डोंट वॉन्ट नो डिनर. रात का खाना, वो कहता है, मुझे कोई रात का खाना नहीं चाहिए. आई एम गोइंग टू बेड. मैं बिस्तर पर जा रहा हूँ. बेन कहता है, शेकिंग हिज हेड, सर हिलाते हुए, आह डियर डियर, आह प्यारे प्यारे. हेनरी कहता है, and when I come and found him undressed, sure enough and snug in bed. और जब मैं अंदर आया तो मैंने इसे बेलबास पाया और बिस्तर में आराम से था. He rises and stands on the hearth rug. वो उठता है और चूल्हे के कालीन पर खड़ा होता है. मिसेस जॉर्डन कहती हैं, Definitely, yes, he had a warning. वो पुख्ता लहजे में कहती है, हाँ, इसने खबरदार होने का कहा था. आई एम श्योर ऑफ दैट. मैं इस बात का यकीन दिलाती हूँ. डिड ही नो यू? क्या वो आपको जानता था? हेनरी कहता है, यस, ही स्पोक टू मी. हाँ, इसने मुझसे बात की. मिसेस जॉर्डन कहती हैं, डिड ही से ही हैड अ वार्निंग? क्या उसने खबरदार होने का कहा? हेनरी कहता है, नो, ही सेड, हेनरी, वुड यू माइंड टेकिंग मी बूट्स ऑफ? नहीं, इन्होंने कहा, हेनरी, क्या आप मेरे बूट्स उतारने में मदद करेंगे? आई फॉरगॉट बिफोर आई गॉट इन टॉप. मैं बिस्तर में जाने से पहले भूल गया था. मिसेस जॉर्डन कहती हैं, ही मस्ट हैव बीन वैंडरिंग. वो तो भटक रहा था. हेनरी कहता है, नो, ही हैड गॉट ऑन ऑल राइट. नहीं, इसने इन्हें बिल्कुल ठीक पहना हुआ था. मिसेस स्लेटर कहती हैं, एंड व्हेन वी हैड फिनिश्ड डिनर आई थॉट आई हैड टेक अप अ बिट ऑफ समथिंग ऑन अ ट्रे. और जब हमने रात के खाने का इख्तिताम किया तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ट्रे में ले जाऊं. ही वॉज लाइंग देयर फॉर ऑल द वर्ल्ड एज इफ ही वॉज asleep. वो वहाँ ऐसे लेटे हुए थे जैसे वो सो रहे हों. सो आई पुट द ट्रे डाउन ऑन द ब्यूरो, करेक्टिंग हर सेल्फ ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रार्स and went to waken him. तो मैंने ट्रे को दराज पर रखा. अपने आप को दुरुस्त करते हुए वो कहती है, दराज पर, और उसे जगाने गई. आप पोज, एक खामोशी छा जाती है. He was quite cold. वो काफ़ी सर्द था. हेनरी कहता है, then I heard Amelia calling for me and I ran upstairs. फिर मैंने सुना कि अमेलिया मुझे बुला रही है और मैं ऊपर दौड़ा गया. मिसेस स्लेटर कहती हैं, Of course, we could do nothing. यकीनन हम कुछ नहीं कर सकते थे. मिसेस जॉर्डन कहती हैं, He was gone. क्या वो चले गए थे? हेनरी कहता, There was not any about. इसमें कोई शक नहीं था. मिसेस जॉर्डन कहती हैं, I always knew he had go sudden in the end. मैं हमेशा जानती थी कि वो आखिर में अचानक चले जाएंगे. आप पॉज, एक सन्नाटा छा गया. They wiped their eyes and sniffed back tears. वो अपनी आंखें पोंछने लग गए और आंसू पोंछने लग गए. मिसेस स्लेटर कहती हैं, risking briskly at length in a business like tone. आखिर में चुस्त होकर कारोबारी लहजे में वो कहती है, well, will you go up and look at him now or shall we have tea? तो क्या आप अब ऊपर जाकर उसे देखेंगे या हम चाय पिएंगे? मिसेस जॉर्डन कहती हैं, What do you say, Ben? आप क्या कहते हैं, बेन? बेन कहता है, आई एम नॉट पर्टिकुलर. मैं ख़ास नहीं हूँ. मिसेस जॉर्डन कहती हैं, सर्विंग द टेबल. मेज़ का जायज़ा लेते हुए वो कहती है, वेल देन इफ़ द केटल्स रेडी वी मे एज वेल हैव टी फर्स्ट. तो फिर अगर केतली तैयार है तो हम पहले चाय ले लेते हैं. मिसेस स्लेटर पुट्स द केटल ऑन द फायर एंड गेट्स टी रेडी. मिसेस स्लेटर केतली आग पर रखती है और चाय तैयार करती है. हेनरी कहता है, वन थिंग वी मे एज वेल डिसाइड नाउ. एक चीज़ जो हमें अभी तय कर लेनी चाहिए. द अनाउंसमेंट इन द पेपर्स.
وہ اعلان جو اخبار میں ہے۔ مسز جارڈن کہتی ہیں I was thinking of that. میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ What would you put? آپ کیا ڈالیں گے؟ مسز سلیٹر کہتی ہیں At the residence of his daughter, 235 Upper Corn Bank Street ETC. اس کی بیٹی کے رہائش گاہ 235 اوپر کارن بینک اسٹریٹ۔ ہنری کہتا ہے You would not care for a bit of poetry. کیا آپ تھوڑی شاعری پسند کریں گے؟ مسز جارڈن کہتی ہیں I like never forgotten, it's refined. مجھے کبھی نہ بھولنے والا پسند ہے، یہ شائستہ ہے۔ ہنری کہتا ہے Yes, but it's rather soon for that. جی ہاں، لیکن یہ اس کے لیے کافی جلدی ہے۔ بین کہتا ہے You could not very well have forgot him the day after. آپ اگلے دن اسے بھول نہیں سکتے تھے۔ مسز لیٹر کہتی ہیں I always fancy a loving husband, a kind father, and a faithful friend. میں ہمیشہ سوچتی ہوں ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک مہربان والد اور ایک دوست۔ بین کہتا ہے Doubtfully, do you think that's right? شک سے وہ کہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے؟ ہنری کہتا ہے I don't think it matters whether it's right or not. مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسز جارڈن کہتی ہیں No, it's more for the look of the thing. نہیں، یہ تو صرف چیزوں کی شکل کے لیے ہے۔ ہنری کہتا ہے I saw a verse in the evening news yesterday. میں نے کل شام کی نیوز میں ایک شعر دیکھا۔ Proper poetry it was, it rhymed. یہ واقعی کیمیائی شاعری تھی، اس میں قافیہ تھا۔ He gets the paper and reads. وہ اخبار اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے۔ Despised and forgotten by some you may be, but the spot that contains you is scared to we. کچھ لوگوں کی نظر میں حقیر اور بھولے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جگہ جو آپ کو رکھتی ہے ہمارے لیے مقدس ہے۔ مسز جارڈن کہتی ہیں That will never do. یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ You don't say scared to we. آپ ہمارے لیے مقدس نہیں کہتے۔ ہنری کہتا ہے It's in the paper. یہ اخبار میں ہے۔ مسز لیٹر کہتی ہیں You would not say it if you were speaking properly. اگر آپ صحیح طور پر بول رہے ہوتے تو آپ یہ نہیں کہتے۔ But it's different in poetry. لیکن شاعری میں یہ مختلف ہے۔ ہنری کہتا ہے Poetic license, you know. آپ جانتے ہیں شاعرانہ اجازت۔ مسز جارڈن کہتی ہیں No, that will never do. نہیں، یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ We want a verse that says how much we love him and refers to all his God qualities and say what a heavy loss we have had. ہمیں ایک شعر چاہیے جو بتائے کہ ہم نے اسے کتنا پسند کیا اور اس کی تمام اچھی خصوصیات کا ذکر کرے اور یہ کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ مسز لیٹر کہتی ہیں You want a whole poem that will cost a good lot. آپ کو پورا نظم چاہیے، اس کی قیمت کافی زیادہ ہوگی۔ مسز جارڈن کہتی ہیں Well, we will think about it after tea. خیر، ہم چائے کے بعد اس پر سوچیں گے۔ And then we will look through his bits of things and make a list of them. اور پھر ہم اس کی چیزوں میں دیکھیں گے اور ان کی فہرست بنائیں گے۔ There is all furniture in his room. اس کے کمرے میں سارا فرنیچر ہے۔ ہنری کہتا ہے There is no jewelry or valuables of that sort. اس قسم کی کوئی زیور یا قیمتی چیزیں نہیں ہیں۔ مسز جارڈن کہتی ہیں Except his gold watch. He promised that to our Jimmy. سوائے اس کی سونے کی گھڑی کے، اس نے یہ ہمارے جمی کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مسز لیٹر کہتی ہیں Promised you Jimmy? I never heard of that. آپ کے جمی سے وعدہ کیا تھا؟ میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا۔ مسز جارڈن کہتی ہیں Oh, but he did. Amelia, when he was living with us, he was very fond of Jimmy. اوہ امیلیا، انہوں نے وعدہ کیا تھا جب وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، انہیں جمی بہت پسند تھا۔ مسز لیٹر کہتی ہیں Well, amazed. I don't know. خیر، حیران ہو کے وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا۔ بین کہتا ہے Anyhow there is his
انشورنس منی. بہرحال اس کی انشورنس کی رقم ہے. Have you got the receipt for the premium he paid this morning? کیا تمہارے پاس اس کی صبح کی گئی پریمیم کی رسید ہے؟ مسز سلیٹر کہتی ہیں I have not seen it. میں نے اسے نہیں دیکھا. وکٹوریا جمپس اپ فرام the sofa and comes behind the table. وکٹوریا صوفے سے چھلانگ لگا کر میز کے پیچھے آتی ہے. وکٹوریا کہتی ہے مدر I don't think grandpa went to pay his insurance this morning. ماں مجھے نہیں لگتا کہ دادا جان آج صبح اپنی انشورنس کی ادائیگی کے لیے گئے تھے. مسز سلیٹر کہتی ہیں he went out. وہ باہر گئے تھے. وکٹوریا کہتی ہے yes but he did not go into the town. جی ہاں لیکن وہ شہر نہیں گئے تھے. he met old Mr. Tattersall down the street. وہ پرانے مسٹر ٹیٹرسال سے سڑک پر ملے and they went off past St. Philip Church. اور وہ سینٹ فلپ کی کلیسا کے پاس چلے گئے. مسز سلیٹر کہتی ہیں to the ring o' bells I will be bound. ring o' bells کی طرف میں یقین دلاتی ہوں. بین کہتا ہے the ring o' bells, ring o' bells. مسز سلیٹر کہتی ہیں the public house that John Shorrock's widow keeps. وہ عوامی گھر جسے جان شورر کی بیوہ چلاتی ہے. He is always hanging about there. وہ ہمیشہ وہاں گھومتے رہتے تھے. Oh, if he has not paid it. Oh, اگر انہوں نے ادائیگی نہیں کی. بین کہتے ہیں Do you think he has not paid it? Was it overdue? کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ادائیگی نہیں کی؟ کیا یہ تاریخ گزر چکی ہے؟ مسز سلیٹر کہتی ہیں I should think it was overdue. میرے خیال میں یہ تاریخ گزر چکی ہے. مسز جارڈن کہتی ہیں Something tells me he is not paid it. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے ادائیگی نہیں کی. I have a warning. مجھے ایک خبردار کیا گیا. I know it. میں جانتی ہوں. He is not paid it. کہ انہوں نے ادائیگی نہیں کی. بین کہتا ہے The drunken old beggar. وہ شرابی بوڑھا بیکاری تھا. مسز جارڈن کہتی ہیں He has done it on purpose, just to annoy us. اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا صرف ہمیں تنگ کرنے کے لیے. مسز سلیٹر کہتی ہیں After all I have done for him. آخر کار میں نے ان کے لیے کیا کیا. Having to put up with him in house these 3 years. 3 سال تک انہیں اپنے گھر میں برداشت کرنا پڑا. It's nothing short of swindling. یہ دھوکہ دینے کے مترادف ہے. مسز جارڈن کہتی ہیں I had to put up with him for 5 years. مجھے 5 سال تک انہیں برداشت کرنا پڑا تھا. مسز سلیٹر کہتی ہیں And you were trying to turn him over to us all the time. اور آپ ہمیشہ انہیں ہم پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہینری کہتا ہے But we don't know for certain that he is not paid the premium. لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس نے پریمیم ادا نہیں کیا. مسز جارڈن کہتی ہیں I do. It's come over me all at once that he has not. مجھے یقین ہے اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ انہوں نے ادا نہیں کیا. مسز سلیٹر کہتی ہیں Victoria, run upstairs and fetch that bunch of keys that's on your grandpa dressing table. وکٹوریا اوپر جا کر وہ چابیوں کا گچھا لے آؤ جو تمہارے دادا کی ڈریسنگ ٹیبل پر ہے. وکٹوریا کہتی ہے ٹمٹلی ان گرینڈ پاس روم. خوف زدہ ہو کر دادا کے کمرے میں. مسز سلیٹر کہتی ہیں یس ہاں. وکٹوریا کہتی ہے I don't like to. میں نہیں جانا چاہتی. مسز سلیٹر کہتی ہیں ڈونٹ ٹاک سو سیلی. ایسی بے وقوفی مت کرو. دیر از آن ونس کین ہرٹ یو. کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. وکٹوریا گوز آؤٹ ریلکٹنٹلی. وکٹوریا بے دلی سے باہر جاتی ہے. وی ول سی اف ہی لاک دا ریسیپٹ اپ ان دا بیورو. دیکھیں گے کہ کیا اس نے رسید کو دراز میں بند کیا ہے. بین کہتا ہے ان ویئر کہاں. ان دس تھنگ اس چیز میں. ہی رائزز اینڈ ایگزامائنس اٹ. وہ اٹھتا ہے اور اس کا جائزہ لیتا ہے. مسز جارڈن کہتی ہیں آلسو رائزنگ. وہ بھی اٹھتے ہوئے کہتی ہیں ویئر ڈڈ یو پک دیٹ اپ.
تم نے یہ کہاں سے اٹھایا؟ امیلیا, اٹس نیو سنس لاسٹ آئی واز ہیئر. یہ تو میرے پچھلے آنے سے نیا ہے. دا ایگزامن اٹ کلوزلی. وہ اس کا قریب سے جائزہ لیتی ہے. مسز لیٹر کہتی ہیں, اوہ ہنری پکڈ اٹ اپ ون ڈے. اوہ ہنری ایک دن یہ لے کر آیا تھا. مسز جارڈن کہتی ہیں, آئی لائک اٹ, اٹس آرٹسٹک. مجھے یہ پسند ہے, یہ فنکارانہ ہے. ڈڈ یو بائی اٹ ایٹ این آکشن. کیا تم نے یہ نیلامی میں خریدا ہے؟ ہنری کہتا ہے, ویئر ڈڈ آئی بائی اٹ امیلیا. اوہ میں نے یہ کہاں سے خریدا تھا امیلیا؟ مسز لیٹر کہتی ہیں, یس ایٹ این آکشن. ہاں نیلامی میں ہی خریدا ہے. بین کہتا ہے ڈسپیرنگنگلی, حقارت سے, ہو سیکنڈ ہینڈ. اوہ دوسری ہاتھ کا. مسز جارڈن کہتی ہیں, ڈونٹ شو یور اگنورینس بین. اپنی جہالت مت دکھاؤ بین. آل آرٹسٹک تھنگس آر سیکنڈ ہینڈ. تمام فنکارانہ چیزیں دوسری ہاتھ کی ہوتی ہیں. لک ایٹ دوز اولڈ ماسٹرس. ان پرانے ماسٹرز کو دیکھو. وکٹوریا ریٹرنس ویری اسکیئرڈ, شی ڈز دا ڈور آفٹر ہر. وکٹوریا واپس آتی ہے بہت ڈری ہوئی, وہ دروازہ بند کر لیتی ہے. وکٹوریا کہتی ہے, مدر مدر, ماں ماں. مسز لیٹر کہتی ہیں, واٹ از اٹ چائلڈ. کیا ہوا بچی؟ وکٹوریا کہتی ہے, گرینڈ پاس گیٹنگ اپ. دادا اٹھ رہے ہیں. بین کہتا ہے, واٹ, کیا؟ مسز لیٹر کہتی ہیں, وٹ ڈو یو سے. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وکٹوریا کہتی ہے, گرینڈ پاس گیٹنگ اپ, دادا اٹھ رہے ہیں. مسز جارڈن کہتی ہیں, دا چائلڈز کریزی. یہ بچی پاگل ہے. مسز لیٹر کہتی ہیں, ڈونٹ ٹاک سو سلی. اتنی بے وقوف باتیں مت کرو. ڈونٹ یو نو یور گرینڈ پاس ڈیڈ. کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارے دادا جان مر چکے ہیں؟ وکٹوریا کہتی ہے, نو نو ہی از گیٹنگ اپ. نہیں نہیں وہ اٹھ رہے ہیں. آئی سو ہم. میں نے انہیں دیکھا ہے. They are transfixed with amazement. Ben and Mrs. Jordan, left of Victoria, clings to Mrs. Letter, right of table. Henry near fireplace. وہ سب حیرت میں ہے. بین اور مسز جارڈن وکٹوریا کے بائیں جانب ہیں اور مسز لیٹر کو پکڑے ہوئے ہیں. میز کے دائیں جانب ہنری چولہے کے قریب ہے. مسز جارڈن کہتی ہیں, You had better go up and see for yourself, Amelia. تمہیں اوپر جا کر خود دیکھ لینا چاہیے امیلیا. مسز لیٹر کہتی ہیں, ہیئر کم ود می ہنری. آؤ میرے ساتھ ہنری, آؤ. ہنری ڈراز بیک ٹیریفائڈ. ہنری خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹتا ہے. بین کہتا ہے, سڈنلی. اچانک سے وہ کہتا ہے, ہسٹ لسن, سنو. دے لک ایٹ دا ڈور. وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہیں. A slight chuckling is heard outside. باہر ہنسی کی ایک ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے. The door opens. دروازہ کھلتا ہے, revealing an old man clad in a faded but gay dressing gown. ایک بوڑھا آدمی نظر آتا ہے جو مدھم مگر خوش رنگ پوشاک میں ملبوس ہے. He is in his stockinged feet. وہ اپنی موزوں میں ہے. Although over 70, he is vigorous and well colored. اگرچہ اس کی عمر 70 سے زیادہ ہے, وہ چاق و چوبند اور خوش رنگ ہے. His bright, malicious eyes twinkle under his heavy, reddish grey eyebrows. اس کی چمکدار, شرارتی آنکھیں اس کی بھاری سرمئی بھووں کے نیچے چمکتی ہیں. He is obviously either grandfather Abel Merriweather or Alice his ghost. وہ واضح طور پر دادا ایبل میری ویدر ہیں یا پھر ان کا بھوت. ایبل کہتا ہے, What's the matter with little Vicky? چھوٹی وکی کو کیا ہوا ہے؟ He says Ben and Mrs. Jordan. Hello, what brings you here? وہ بین اور مسز جارڈن کو دیکھتا ہے. ہیلو, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ How is yourself, Ben? تم کیسے ہو بین؟ ایبل thrusts his hand at Ben. ایبل اپنا ہاتھ بین کی طرف بڑھاتا ہے. Who skips back smartly and retreats with Mrs. Jordan to a safe distance below the sofa. جو تیزی سے پیچھے ہٹتا ہے اور مسز جارڈن کے ساتھ صوفے کے نیچے محفوظ فاصلے پر چلا جاتا ہے.
مسز سلیٹر کہتی ہیں اپروچنگ ایبل گنگرلی. ایبل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے وہ کہتی ہے گرینڈ فادر از دیٹ یو؟ دادا جان کیا یہ آپ ہیں؟ شی اسپوکس ہم ود ہر ہینڈ ٹو سی اف ہی از سالڈ. وہ اسے اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھتی ہے کہ آیا وہ حقیقت میں ہے یا نہیں. ایبل کہتا ہے آف کورس اٹس می، یقیناً یہ میں ہی ہوں. ڈونٹ ڈو دیٹ امیلیا، ایسا مت کرو امیلیا. وٹ دی ڈیول ڈو یو مین بائی دس ٹوم فولری؟ تم اس بے وقوفی کا کیا مطلب سمجھتی ہو؟ مسز سلیٹر کہتی ہیں ٹو دا ادرس، دوسروں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہتی ہے ہی از ناٹ ڈیڈ، وہ مرے نہیں ہیں. بین کہتا ہے ڈزنٹ سیم لائک اٹ، ایسا نہیں لگتا. ایبل کہتا ہے اریٹیٹڈ بائی دا وسپرنگ، سرگوشیوں سے پریشان ہو کر وہ کہتا ہے یو ہیو کیپٹ اوے لانگ انف لیزی اینڈ ناؤ یو ہیو کم یو ڈونٹ سیم اوور پلیز ٹو سی می. تم کافی دیر تک دور رہی ہو لیزی، اور اب جب تم آئی ہو تو تمہیں مجھے دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہو رہی. مسز جارڈن کہتی ہیں یو ٹوک اس بائی سرپرائز فادر، آپ نے ہمیں حیران کر دیا ہے والد. آر یو کیپنگ کوائٹ ویل، کیا آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ ایبل کہتا ہے ٹرائنگ ٹو کیچ دا ورڈس، الفاظ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کہتا ہے واٹ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ مسز جارڈن کہتی ہے آر یو کوائٹ ویل، کیا آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ ایبل کہتا ہے آئی ایم رائٹ انف بٹ فار اے بٹ آف اے ہیڈیج، ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن تھوڑی سی سر درد ہے. I would not mind betting that I am not the first in this house to be carried to the cemetery. مجھے شرط لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں اس گھر میں قبرستان لے جانے والا پہلا شخص نہیں ہوں. I always think Henry there looks none too healthy. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ہینری وہاں زیادہ صحت مند نظر نہیں آتا. مسز جارڈن کہتی ہیں well never، خیر میں تو کبھی نہیں. Abel crosses to the armchair and Henry gets out of his way to the front of the tables. Abel arm chair کی طرف بڑھتا ہے اور ہینری اس کے راستے سے ہٹ کر میز کے سامنے آ جاتا ہے. Abel کہتا ہے Amelia, what the dickens did I do with my new slippers? Amelia, میں نے اپنے نئے چپل کہاں رکھے ہیں؟ مسز سلیٹر کہتی ہیں confused، پریشان ہو کر Are not they the hearth, grandfather? کیا وہ آگ کے پاس نہیں ہے دادا جان؟ ایبل کہتا ہے I don't see them. مجھے وہ نظر نہیں آ رہے. Observing Henry trying to remove the slipper. ہینری کو چپل اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے Why you have got on Henry? اوہ تم نے انہیں پہنا ہوا ہے ہینری. مسز سلیٹر کہتی ہیں promptly، فوراً سے وہ کہتی ہے I told him to put them on to stretch them. میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے پہنے تاکہ وہ کھل جائیں. They were that new and hard. وہ اتنے نئے اور سخت تھے. Now Henry. Mrs. Slater snatches the slippers from Henry and gives them to Abel, who puts them on and sits in armchair. اب ہینری، مسز سلیٹر ہینری سے چپل چھین لیتی ہیں اور انہیں ایبل کو دیتی ہے جو انہیں پہنتا ہے اور آرام سے چیئر میں بیٹھ جاتا ہے. مسز جارڈن کہتی ہیں ٹو بین. بین سے کہتی ہے ویل آئی ڈونٹ کال دیٹ ڈیلیکیٹ اسٹیپنگ انٹو اے ڈیڈ مینس شوز ان سچ ہاسٹ. خیر میں اسے نازک نہیں کہوں گی، ایک مردہ آدمی کے جوتے اتنی جلدی پہننا. Henry goes up to the window and pulls up the blind. Victoria runs across to Abel and sits on the floor at his feet. ہینری کھڑکی کے قریب جاتا ہے اور پردہ اٹھاتا ہے. وکٹوریا ایبل کے پاس آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے. وکٹوریا کہتی ہے اوہ گرینڈپا آئی ایم سو گلیڈ یو آر ناٹ ڈیڈ. اوہ دادا جان مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ مرے نہیں. مسز سلیٹر کہتی ہیں in a vindictive whisper، ایک انتقامی سرگوشی میں hold your tongue وکٹوریا، اپنی زبان بند رکھو وکٹوریا. ایبل کہتا ہے what's that? Who is gone dead?
کیا ہوا ہے؟ کون مر گیا ہے؟ مسز سلیٹر کہتی ہیں لاؤڈلی، اونچی آواز میں کہتی ہے وکٹوریا سیز شی از سوری اباؤٹ یور ہیڈ. وکٹوریا کہتی ہے کہ وہ آپ کے سر کے بارے میں افسوس کرتی ہے. ایبل کہتا ہے تھینک یو وکی بٹ آئی ایم فیلنگ بیٹرز. شکریہ وکی، لیکن میں بہتر محسوس کر رہا ہوں. مسز سلیٹر کہتی ہیں ٹو مسز جارڈن سے ہی از سو فونڈ آف وکٹوریا. وہ وکٹوریا کو بہت پسند کرتے ہیں. مسز جارڈن کہتی ہیں ٹو مسز سلیٹر سے یس ہی از فونڈ آف اوور جمی ٹو. ہاں، وہ ہمارے جمی کو بھی پسند کرتا ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں یو ہیڈ بیٹر آسک ہم اف ہی پرومسڈ یور جمی ہز گولڈ واچ. بہتر ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے آپ کے جمی کو اپنی سونے کی گھڑی دینے کا وعدہ کیا تھا. مسز جارڈن کہتی ہیں ڈسکنسرٹڈ، پریشان ہو کر آئی کوڈ ناٹ جسٹ ناؤ، ابھی نہیں میں پوچھ سکتی. آئی ڈونٹ فیل ایکول ٹو اٹ، مجھے اس کے لیے تیار نہیں لگتا. ایبل کہتا ہے وائی بین یو آر ان مارننگ اینڈ لیزی ٹو اینڈ امیلیا اینڈ ہینری اینڈ لٹل وکی ہو از گون ڈیڈ. کیوں بین، تم تو سوگ میں ہو، اور لیزی بھی اور امیلیا بھی اور ہینری اور چھوٹی وکی. کون مر گیا ہے؟ اٹس سم ون ان دا فیملی، یہ خاندان میں کوئی ہے. ہی چکلز، وہ ہنستا ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں نو ون یو نو فادر ریلیشنز آف بینس. کوئی ایسا نہیں ہے جسے آپ جانتے ہیں والد بین کا کوئی رشتہ دار ہے. ایبل کہتا ہے اینڈ وٹ ریلیشن آف بینس، اور بین کا کون سا رشتہ دار ہے؟ مسز سلیٹر کہتی ہیں ہز برادر، ان کا بھائی ہے. بین کہتا ہے ٹو مسز سلیٹر سے ہینگ اٹ آئی نیور ہیڈ ون. چھوڑو، میرے پاس کبھی ایک بھی نہیں تھا. ایبل کہتا ہے ڈیئر اینڈ واٹ واز ہز نیم بین. ارے پیارے، اور اس کا نام کیا تھا بین؟ بین کہتا ہے ایٹ اے لاس ہی کراسز ٹو فرنٹ آف ٹیبل. پریشانی میں وہ میز کے سامنے آتا ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں میز کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے. مسز جارڈن کہتی ہیں لیفٹ آف ٹیبل پرومپٹنگ البرٹ. بین کہتا ہے فیٹ ایلب اسحاق. ایبل کہتا ہے اسحاق اینڈ ویئر ڈڈ یور برادر اسحاق ڈائی. اسحاق، اور آپ کا بھائی اسحاق کہاں فوت ہوا ہے؟ بین کہتا ہے ان آسٹریلیا میں. ایبل کہتا ہے ڈیئر ہی ہیڈ بی اولڈر دین یو. ارے پیارے، وہ آپ سے بڑا ہوگا ہے نا؟ بین کہتا ہے یس 5 years. جی ہاں، 5 سال. ایبل کہتا ہے ہائے آر یو گوئنگ ٹو دا فنرل. ہاں، کیا آپ جنازے پر جا رہے ہیں؟ مسز سلیٹر اور مسز جارڈن کہتی ہیں نو نہیں. بین کہتا ہے نو آف کورس ناٹ ہی ریٹائرز ٹو ایل. نہیں، بالکل نہیں، اور وہ پھر پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے یہ کہہ کے. ایبل کہتا ہے رائزنگ ویل آئی سپوز یو ہیو اونلی بین ویٹنگ فار می ٹو بگن ٹی. آئی ایم فیلنگ ہنگری. اٹھتے ہوئے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف میرے چائے شروع کرنے کا انتظار کر رہے تھے. مجھے بھوک لگ رہی ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں ٹیکنگ اپ دا کیٹل، کیتلی اٹھاتے ہوئے آئی ول میک ٹی، میں چائے بنا دوں گی. ایبل کہتا ہے کم along now, sit you down and let's be jolly. چلو اب بیٹھو اور خوش رہو. ایبل sits at the head of the table facing spectators. ایبل میز کے سرے پر بیٹھتا ہے تماشائیوں کی طرف منہ کر کے. بین اینڈ مسز جارڈن آن دا لیفٹ. بین اور مسز جارڈن بائیں طرف ہوتی ہیں. وکٹوریا برنگز اے چیئر اینڈ سٹس بائی ایبل. وکٹوریا ایک کرسی لاتی ہے اور ایبل کے پاس بیٹھ جاتی ہے. مسز سلیٹر اینڈ ہینری سٹ آن دا رائٹ. مسز سلیٹر اور ہینری دائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں. بوتھ دا وومین آر نیکسٹ ٹو ایبل. دونوں عورتیں ایبل کے قریب ہیں. مسز سلیٹر کہتی ہیں ہینری گیو گرینڈ پا سم پائی. ہینری، دادا جان کو کچھ پائی دو. ایبل کہتا ہے تھینک یو آئی ول میک اے اسٹارٹ. شکریہ، میں شروع کرتا ہوں.
He helps himself to bread and butter. وہ روٹی اور مکھن لیتا ہے. Henry serves the pie and Mrs. Slater pours out tea. ہینری پائی پیش کرتا ہے اور مسز لیٹر چائے ڈالتی ہے. Only Abel eats with any heartiness. صرف ایبل ہی دل سے کھاتا ہے. بین کہتا ہے glad to see you have got an appetite. یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ کو بھوک لگی ہے. مسٹر میری ویدر although you have not been so well. جناب میری ویدر مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. ایبل کہتا ہے nothing serious. I have been lying down for a bit. کچھ سنجیدہ نہیں, میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹا رہا ہوں. مسز لیٹر کہتی ہیں been to sleep grandfather. دادا کیا آپ سو گئے تھے؟ ایبل کہتا ہے no I have not been to sleep. نہیں میں سویا نہیں. مسز لیٹر کہتی ہیں اوہ. ایبل کہتا ہے eating and drinking. کھانا کھاتے ہوئے اور پیتے ہوئے وہ کہتا ہے I can't exactly call everything to mind, but I remember I was bit dazed, like I could not move an inch, hand or foot. میں ہر چیز کو بالکل یاد نہیں کر سکتا, لیکن مجھے یاد ہے کہ میں تھوڑی بے ہوشی میں تھا, جیسے میں ایک انچ بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا, نہ ہاتھ اور نہ پاؤں. بین کہتا ہے and could you see and hear Mr. Merryweather. اور کیا آپ دیکھ اور سن سکتے تھے مسٹر میری ویدر؟ ایبل کہتا ہے یس بٹ آئی ڈونٹ ریمبر سینگ اینی تھنگ پرٹیکولر. مسٹرڈ بین جی ہاں, لیکن مجھے کوئی خاص چیز دیکھنے کا یاد نہیں ہے. مسٹرڈ بین پاسز دا مسٹرڈ. بین مسٹرڈ دیتا ہے. مسز لیٹر کہتی ہیں آف کورس ناٹ گرینڈ فادر. یقیناً نہیں دادا جان. اٹ واز آل یو فینسی. یہ سب آپ کا وہم تھا. یو مسٹ ہیو بین asleep. آپ کو نیند آ گئی تھی. ایبل کہتا ہے snapishly, غصے سے I tell you I was not asleep. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سویا نہیں تھا. Amelia, damn it, I ought to know. امیلیا خدا کی قسم مجھے تو معلوم ہونا چاہیے. مسز جارڈن کہتی ہیں Did not you see Henry or Amelia come into the room? کیا آپ نے ہینری یا امیلیا کو کمرے میں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ ایبل کہتا ہے scratching his head, سر کھجاتے ہوئے. Now let me think. اب مجھے سوچنے دو. مسز لیٹر کہتی ہیں I would not press him Elizabeth, don't press him. میں انہیں دباؤ نہیں دوں گی. Elizabeth انہیں دباؤ مت دو. ہینری کہتا ہے I would not worry him. میں انہیں پریشان نہیں کروں گا. ایبل کہتا ہے suddenly recollecting, اچانک یاد کرتے ہوئے. Bagot, Amelia and Henry. What the devil did you mean by shifting my bureau out of my bedroom? خدا کی قسم. امیلیا اور ہینری تم نے میرے بیورو کو میرے بیڈ روم سے باہر کیوں نکالا؟ ہینری اینڈ مسز لیٹر آر اسپیچلیس. ہینری اور مسز لیٹر بے زبان تھے. ڈو یو ہیئر می ہینری امیلیا. کیا تم مجھے سن رہے ہو ہینری اور امیلیا؟ مسز جارڈن کہتی ہیں واٹ بیورو واز دیٹ فادر. وہ کون سا بیورو تھا والد؟ ایبل کہتا ہے وائی مائی بیورو دا ون آئی باٹ. کیوں میرا بیورو جو میں نے خریدا تھا. مسز جارڈن کہتی ہیں پوائنٹنگ ٹو دا بیورو, بیورو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. واز اٹ دیٹ ون فادر. کیا وہی تھا والد صاحب؟ ایبل کہتا ہے دیٹس اٹ. یہی ہے. واٹس اٹ ڈوئنگ ہیئر. یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اپوز دا کلوک آن دا مینٹل پیس اسٹرائک 6. ایک لمحہ رکا, انگیٹھی پر گھڑی پر 6 بجتے ہیں. ایوری ون لکس ایٹ اٹ. سب اس کی طرف دیکھتے ہیں. ڈریٹ می اف دیٹ از ناٹ مائی کلاک ٹو. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میری گھڑی بھی ہے. واٹ دا ڈیولز بین گوئنگ آن ان دس ہاؤس. اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ A slight pause. ایک ہلکا وقفہ ہوتا ہے. بین کہتا ہے well I will be hanged. خیر میں تو حیران ہوں. مسز جارڈن کہتی ہیں I will tell you what's been going on in this house.
میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. فادر نتھنگ شارٹ اور رابری. والد کچھ چوری یا لوٹ مار نہیں ہو رہا. مسز لیٹر کہتی ہیں بی کوائٹ الزابیتھ. خاموش ہو جاؤ الزابیتھ. مسز جارڈن کہتی ہیں آئی ول ناٹ بی کوائٹ. اوہ آئی کال اٹ ڈبل فیسڈ. میں خاموش نہیں ہوں گی. اوہ میں اسے 2 گنا منہ میں کہتی ہوں. ہینری کہتا ہے نوٹ ناؤ الزابیتھ. ابھی نہیں الزابیتھ. مسز جارڈن کہتی ہیں اینڈ یو ٹو آر یو سچ اے پور کریچر دیٹ مسٹ ڈو ایوری ڈرٹی تھنگ شی ٹیلس یو. اور تم بھی, کیا تم اتنے غریب مخلوق ہو کہ تمہیں ہر گندا کام کرنا پڑے جو وہ تمہیں بتاتی ہے. مسز لیٹر کہتی ہیں رائزنگ. کھڑے ہو کر وہ کہتی ہے ریممبر ویئر یو آر الزابیتھ. یاد رکھو کہ تم کہاں ہو الزابیتھ. ہینری کہتا ہے رائزنگ کھڑے ہو کر کم کم نو کوارلنگ. آؤ آؤ کوئی جھگڑا نہیں کرنا. بین کہتا ہے رائزنگ کھڑے ہوتے ہوئے مائی وائف's ایوری تھنگ رائٹ ٹو اسپیک ہر آؤن مائنڈ. میری بیوی کو اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے. مسز لیٹر کہتی ہیں دین شی کین اسپیک اٹ آؤٹ سائڈ ناٹ ہیئر. پھر وہ باہر جا کر بول سکتی ہے, یہاں نہیں. ایبل کہتا ہے رائزنگ تھمپنگ دا ٹیبل. کھڑے ہو کر میز کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ کہتا ہے ڈیمن اٹ آل. خدا کی قسم. ول سم ون ٹیل می واٹس بین گوئنگ آن. کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. مسز جارڈن کہتی ہیں یس آئی ول ناٹ سی یو ڈراپڈ. جی ہاں میں بتاؤں گی, میں آپ کو لٹتے ہوئے نہیں دیکھوں گی. ایبل کہتے ہیں ہو از بین رابنگ می. کون مجھے لوٹ رہا ہے. مسز جارڈن کہتی ہیں امیلیا اینڈ ہینری. امیلیا اور ہینری دے ہیو اسٹولن یور کلاک ہینڈ بیورو. انہوں نے آپ کی گھڑی اور دراز والی میز چوری کر لیے ہیں. ورکنگ ہر سیلف اپ. خود کو جوش میں لاتے ہوئے وہ کہتی ہے they sneaked into your room like a thief in the night and stole them after you were dead. وہ رات کی تاریکی میں چور کی طرح آپ کے کمرے میں گھسے اور آپ کی موت کے بعد انہیں چوری کر لیا. ہینری اور مسز لیٹر دونوں ہی ایک ساتھ کہتے ہیں ہش کوائٹ الزابیتھ. خاموش ہو جاؤ الزابیتھ. مسز جارڈن کہتی ہیں I will not be stopped after you were dead I say. میں نہیں رکوں گی, میں کہتی رہوں گی تمہاری موت کے بعد تک. ایبل کہتا ہے آفٹر ہو واز ڈیڈ. کس کی موت کے بعد. مسز جارڈن کہتی ہیں یو آپ کی. ایبل کہتا ہے بٹ آئی ایم ناٹ ڈیڈ. لیکن میں تو نہیں مرا ہوں. مسز جارڈن کہتی ہیں نو بٹ دے تھاٹ یو ور. نہیں لیکن انہوں نے سوچا کہ آپ مر گئے ہیں. اپوزس ایبل گیزز راؤنڈ ایٹ دیم. ایک لمحے کے لیے وقفہ ہو گیا اور ایبل نے ان دونوں کی طرف گھور کے دیکھا. ایبل کہتا ہے اوہ ہو سو دیٹس وائی یو آر آل ان بلیک ٹوڈے. اوہ ہو تو اسی لیے آپ سب آج سیاہ لباس میں ہیں. یو تھاٹ آئی واز ڈیڈ. آپ نے سوچا کہ میں مر گیا ہوں. ہی چکلز. وہ ہنستا ہے. دیٹ واز اے بگ مسٹیک. یہ ایک بڑی غلطی تھی. ہی سٹس اینڈ ریزیومز ہز ٹی. وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنا چائے پینے لگتا ہے. مسز لیٹر کہتی ہیں سوبنگ. گرینڈ فادر روتے ہوئے. دادا جان. ایبل کہتا ہے I didn't take you long to start dividing my things between you. آپ کو میری چیزیں آپس میں تقسیم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. مسز جارڈن کہتی ہیں No father you must not think that. نہیں والد آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. Amelia was simply getting hold of them on her own account. Amelia نے صرف اپنی مرضی سے انہیں حاصل کیا ہے. ایبل کہتا ہے You always were a keen one, Amelia. I suppose you thought the will was not fair. آپ ہمیشہ سے ہی چلاک رہی ہیں امیلیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ وصیت غیر منصفانہ تھی. ہینری کہتا ہے Did you make a will? کیا آپ نے وصیت بنائی ہے. ایبل کہتا ہے Yes, it was locked up in the bureau. ہاں یہ الماری میں بند تھی. مسز جارڈن کہتی ہیں And that was in it, father. اور اس میں کیا تھا والد صاحب.
ایبل کہتا ہے that doesn't matter now. اب اس کی کوئی اہمیت نہیں. I am thinking of destroying it and making another. میں اسے تباہ کرنے اور ایک نئی بنانے کا سوچ رہا ہوں. مسز سلیٹر کہتی ہیں سنوبنگ روتے ہوئے, گرینڈ فادر یو ول ناٹ بی ہارڈ آن می. دادا آپ میرے ساتھ سختی نہیں کر سکتے. ایبل کہتا ہے I will trouble you for another cup of tea. Amelia, 2 lumps and plenty of milk. میں آپ سے ایک اور کپ چائے مانگوں گا. امیلیا 2 چمچ اور کافی دودھ. مسز سلیٹر کہتی ہیں with pleasure گرینڈ فادر. خوشی سے دادا جان. she pours out the tea. وہ چائے ڈالتی ہے. ایبل کہتا ہے I don't want to be hard on anyone. میں کسی کے ساتھ سخت نہیں ہونا چاہتا. I will tell you what I am going to do. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. Since your mother died, I have lived part of the time with you, Amelia, and part with you, Lizzie. جب سے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے میں نے کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے امیلیا اور کچھ وقت لیزی کے ساتھ. Well, I shall make a new will, leaving all my bits of things to whomever I am living with when I die. تو میں ایک نئی وصیت بناؤں گا, اپنی تمام چیزیں اس شخص کے نام چھوڑوں گا جس کے ساتھ میں مرنے کے وقت رہا ہوں. How does that strike you? آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ ہنری کہتا ہے It's a bit of a lottery like. یہ ایک لاٹری کی طرح لگ رہا ہے. مسز جارڈن کہتی ہیں And who do you intend to live with from now? اور اب آپ کس کے ساتھ رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایبل کہتا ہے ڈرنکنگ ہز ٹی. اپنی چائے پیتے ہوئے وہ کہتا ہے آئی ایم جسٹ کمنگ ٹو دیٹ. میں اسی پر آ رہا ہوں. مسز جارڈن کہتی ہیں یو نو فادر اٹس کوائٹ ٹائم یو کیم ٹو لیو ود اس اگین. وی ہیڈ میک یو ویری کمفرٹیبل. آپ جانتے ہیں والد یہ کافی وقت ہو گیا ہے کہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ رہنے آئیں. ہم آپ کو بہت آرام دیں گے. مسز سلیٹر کہتی ہیں نو ہی از ناٹ بین ود اس ایز لانگ ایز ہی واز ود یو. نہیں وہ ہمارے ساتھ اتنا نہیں رہے جتنا وہ آپ کے ساتھ رہے تھے. مسز جارڈن کہتی ہیں آئی مے بی رانگ بٹ آئی ڈونٹ تھنک فادر ول فینسی لیونگ آن ود یو آفٹر واٹس ہیپن ٹوڈے. میں غلط ہو سکتی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ والد آج کے واقعے کے بعد آپ کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. ایبل کہتا ہے سو یو ہیڈ لائک ٹو ہیو می اگین لیزی. تو کیا آپ مجھے دوبارہ رکھنا چاہیں گی لیزی. مسز جارڈن کہتی ہیں یو نو وی آر ریڈی فار یو ٹو میک یور ہوم ود اس فار اے لانگ یو پلیز. آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں جتنا آپ چاہیں. ایبل کہتا ہے وٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ امیلیا. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں امیلیا. مسز سلیٹر کہتی ہیں آل آئی کین say is that Elizabeth changed her mind in the last 2 years. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایلزابیتھ نے پچھلے 2 سالوں میں اپنا خیال بدل لیا ہے. رائزنگ وہ اٹھتے ہوئے کہتی ہے گرینڈ فادر ڈو یو نو what the quarrel between us was about? دادا جان کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان جھگڑا کس بارے میں تھا؟ مسز جارڈن کہتی ہیں امیلیا ڈونٹ بی اے فول sit down. امیلیا بے وقوفی مت کرو بیٹھ جاؤ. مسز سلیٹر کہتی ہیں نو اف آئی ایم ناٹ ٹو ہیو ہیم یو شینٹ آئدر. نہیں اگر میں اسے نہیں رکھ سکتی تو تم بھی نہیں رکھ سکو گی. وی quarreled because Elizabeth said she would not take you off our hand at any price. ہم نے جھگڑا اس لیے کیا کیونکہ ایلزابیتھ نے کہا کہ وہ کسی قیمت پر تمہیں ہمارے ہاتھوں سے نہیں لے گی. She said she had enough of you to last a lifetime. اس نے کہا کہ اس کے پاس تمہارے لیے ایک عمر بھر کا کافی ہے. And we had got to keep you. اور ہمیں آپ کو رکھنا ہے. ایبل کہتا ہے It seems to me that neither of you has any causes to feel proud about the way you have treated me. مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں میں سے کسی کو بھی اس بات پر فخر محسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. مسز سلیٹر کہتی ہیں If I have done anything wrong,
آئی ایم شیور آئی ایم سوری فار اٹ. اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو مجھے اس پر افسوس ہے. مسز جارڈن کہتی ہیں اینڈ آئی کانٹ سے مور دین دیٹ ٹو. اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی. ایبل کہتا ہے اٹس اے بٹ لیٹ ٹو سے اٹ ناؤ. اب یہ کہنا تھوڑا دیر ہو چکا ہے. یو neither آف یور کیئر ٹو پٹ اپ ود می. تم دونوں میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ رہنے کی پرواہ نہیں کی. مسز سلیٹر اور مسز جارڈن ایک ساتھ کہتی ہیں نو نو گرینڈ فادر. نہیں دادا جان. ایبل کہتا ہے you both say that because of what I have told you about leaving my money. تم دونوں یہ کہتے ہو کیونکہ میں نے تمہیں اپنے پیسے چھوڑنے کے بارے میں بتایا ہے. Well, since you don't want me, I will go to someone that does. ٹھیک ہے چونکہ تم مجھے نہیں چاہتے میں کسی اور کے پاس جا رہا ہوں جو مجھے چاہتا ہے. بین کہتا ہے Come Mr. Merriweather, you have got to live with one of your daughters. Mr. Weather, آپ کو اپنی ایک بیٹی کے ساتھ رہنا ہوگا. ایبل کہتا ہے I will tell you what I have got to do. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. On Monday next, I have got to do 3 things. اگلے پیر مجھے 3 کام کرنے ہیں. I have got to go to the lawyers and alter my will. And I have got to go to the insurance office and pay my premium. مجھے وکیل کے پاس جانا ہے اور اپنی وصیت میں تبدیلی کرنی ہے اور مجھے انشورنس دفتر جا کر اپنی قسط ادا کرنی ہے. And I have got to go to St. Philip's Church and get married. اور مجھے سینٹ فلپ کی چرچ میں جا کر شادی کرنی ہے. بین اور ہینری دونوں ایک ساتھ کہتے ہیں واٹ؟ کیا؟ مسز جارڈن کہتی ہیں گیٹ میرڈ. شادی کرنی ہے. مسز لیٹر کہتی ہیں ہی از آؤٹ آف ہز سینسز. وہ تو پاگل ہو گئے ہیں. جنرل کانسٹرنیشن عمومی بے چینی کے ساتھ وہ یہ کہتی ہے. ایبل کہتا ہے آئی سے آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ. میں کہتا ہوں کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں. مسز لیٹر کہتی ہیں ہو ٹو؟ کس سے؟ ایبل کہتا ہے ٹو مسز جان شورکس ہو کیپس دا رنگ او بیلس. مسز جان شورکس سے جو رنگ او بیل کی دیکھ بھال کرتی ہے. We have had it fixed up a good while now, but I was keeping it for a pleasant surprise. ہم نے یہ طے کر لیا ہے کافی وقت پہلے لیکن میں اسے ایک خوشگوار حیرت کے لیے رکھ رہا تھا. He rises. وہ اٹھتا ہے. I felt I was a bit of a burden to you, so found someone who had think it a pleasure to look after me. مجھے لگا کہ میں تمہارے لیے بوجھ ہوں اسی لیے میں نے کسی کو تلاش کر لیا ہے جو میرا خیال رکھنا پسند کرتا ہے. We shall be very glad to see you at the ceremony. ہم تمہیں تقریب میں خوش آمدید کہیں گے. He gets to the door. وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہے. پھر ملیں گے. Till Monday then. 12 o'clock at St. Philip Church. پیر پھر 12 بجے سینٹ فلپ کی چرچ میں. Opening the door. دروازہ کھولتے ہوئے. It's a good thing you brought that bureau downstairs. یہ اچھی بات ہے کہ تم وہ کمرہ نیچے لے آئے. Amelia, it will be handier to carry across to the ring o' bells on Monday. Amelia, یہ رنگ او بیلس میں لے جانے کے لیے زیادہ آسان ہوگا پیر کو. He goes out. وہ باہر چلا جاتا ہے. The curtain falls. پردہ گر جاتا ہے. Background of the play, The Dear Departed. ڈرامے مرحوم عزیز کا پس منظر. The Dear Departed written by Stanley Houghton in 1908. مرحوم عزیز 1908 میں اسٹانلے ہاؤٹن نے لکھا. Reflects early 20th century Edwardian society focusing on the middle class family dynamics and attitudes towards inheritance. 20ویں صدی کے اوائل میں ایڈورڈین سوسائٹی کی عکاسی کرتا ہے جس میں متوسط طبقے کے خاندان کی حرکیات اور وراثت کے حوالے سے رویوں پر توجہ دی گئی ہے. The play critiques the materialism and superficiality within families when possessions come into question. یہ ڈرامہ خاندانوں کے اندر موجود مادیات اور سطحی پن پر تنقید کرتا ہے جب مال کا سوال آتا ہے. Part of the
Manchester School of Realistic Drama. It uses a modest living room setting to expose characters' greed and self-interest, encouraging audience to reflect on their own values regarding family and wealth. حقیقت پسندانہ ڈرامے کے مانچسٹر اسکول کا حصہ یہ کرداروں کے لالچ اور خود غرضی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک معمولی کمرے کی ترتیب کا استعمال کرتا ہے۔ سامعین کو خاندان اور دولت کے حوالے سے اپنی اقدار پر غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ About the playwright William Stanley Houghton. ڈرامہ نگار کے بارے میں ولیم اسٹانلے ہاؤٹن. Stanley Houghton (1881 to 1913) was an English playwright associated with the Manchester School of Dramatists, known for his social commentary and sharp wit. Stanley Houghton 1881 سے لے کر 1913 ڈرامہ نگاروں کے مانچسٹر اسکول سے وابستہ ایک انگریزی ڈرامہ نگار تھا جو اپنی سماجی تبصرے اور تیز عقل کے لیے جانا جاتا تھا۔ Houghton critiqued the middle class values and hypocrisy of the Edwardian society. Houghton نے ایڈورڈین سوسائٹی کے متوسط طبقے کے اقدار اور منافقت پر تنقید کی ہے۔ His most famous play, Hindlewake's 1912, challenged traditional gender roles and morality by portraying an independent female character. ان کے سب سے مشہور ڈرامے ہینڈل ویکس 1912 نے ایک آزاد خاتون کردار کو پیش کرتے ہوئے روایتی صنفی کرداروں اور اخلاقیات کو چیلنج کیا۔ And other notable work, The Dear Departed 1908 satirizes greed and materialism within family dynamics. ایک اور قابل ذکر کام The Dear Departed 1908 خاندانی حرکیات کے اندر لالچ اور مادیت پر طنز کرتا ہے۔ Despite his short career, he died at 32. وہ 32 سال کی عمر میں مر گیا۔ Houghton made a significant impact on the British theatre through his realistic, socially conscious dramas. Houghton نے ایک اہم اثر ڈالا ہے برطانوی تھیٹر پر اپنے حقیقت پسندانہ سماجی طور پر شعوری ڈراموں کے ذریعے۔ تو یہ ہماری کلاس 9 کا لاسٹ چیپٹر تھا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔